مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، زینوا مجالسکم بذکر عمرہ، اپنی محافل کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سے آراستہ کرو تو تمہیں ان کی برکتیں ملیں گی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرما رہی ہیں، اے لوگو، تم چاہتے ہو نا کہ اگر نیک مجالس مل جائے، تم اپنی مجلسوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیے گا، مجلس صرف یہی نہیں کہ 500 لوگ ہوں گے، 1000 لوگ ہوں گے تب ہی جا کے مجلس ہوگی، نہ، مجلس کا معنی ہے بیٹھنے کی جگہ۔ اب چاہے ایک فرد بیٹھا ہو، چاہے 2 فرد بیٹھے ہوں، یا چاہے 500 فرد بیٹھے ہوں، یا چاہے ہزاروں کا اجتماع ہو رہا ہے، جہاں پر بھی ہو، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، زینوا مجالسکم بذکر عمرہ، تم اپنی مجلسوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے آراستہ کرو۔ تو لہٰذا اگر اکیلے بھی بیٹھے ہیں تو حضرت عمر کا ذکر کریں، اگر 2 بندے بھی بیٹھے ہیں وہ بھی حضرت عمر کا ذکر کریں، کھانا کھانے بیٹھے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر کا ذکر کریں، کسی دوست کے پاس چلے گئے، مہمان میں ہیں، فیملی پاس ہے آپ کے، تو پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جائے کہ کوئی آپ عام شخصیت نہیں ہیں، بلکہ آپ کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے۔ لوگوں کو بتایا کہ تم نے اس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، آئیے ان کا تعارف بھی سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یا ہم ہی پیدا ہوئے ہیں، ہمارا ذکر جب پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، لیکن آپ کا ذکر اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر، اصحاب کا ذکر تورات کے اندر، انجیل کے اندر آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ آپ کے نام حضرت عمر بن خطاب کے لیے جا رہے ہیں کہ ایک ایسا امت محمدیہ میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا نام عمر بن خطاب ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے کہ تورات میں حضرت عمر کا ذکر ہے، انجیل کے اندر آپ کا ذکر ہے، اور آپ کو بڑے بڑے پیارے پیارے القابات سے پکارا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں جنہوں نے 12 سال حکومت کی، خلافت کو سنبھالا۔ آپ نے 63 سال عمر پائی، اس میں 12 سال آپ نے خلافت کی۔ تو اس میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دنیا میں نام تھا وہ لوگوں میں آج تک بھی مشہور ہے کہ آپ کو عمر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور آتا ہے آسمانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ فاروق ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آسمانی کتابوں میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، تورات کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام منطق الحق، یعنی حق بات کہنے والا، یہ کہہ کر تورات میں حضرت عمر کو ذکر کیا گیا۔ اور انجیل کے اندر فرمایا، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب نازل ہوئی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی کے نام سے پکارا گیا۔ اور سنیے، جنت میں آپ کا نام اقدس سراج رکھا گیا ہے۔ سراج کہتے ہیں چراغ کو، روشن، تو لہذا آپ کو سراج کہا گیا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول بھی کہا گیا۔ حضور نے دعا مانگ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور آپ کو متمم الاربعین بھی کہا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 مردوں کے بعد یہ 40ویں مرد تھے جو اسلام لے کر آئے، 40ویں نمبر پر۔ تو لہذا اسی لیے آپ کو متمم الاربعین بھی کہا گیا، یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والے۔ اور آپ کا عدل وہ تو مشہور ہی بہت ہے، اسی لیے آپ کو اعدل الاصحاب بھی کہا گیا، یعنی صحابہ میں سب سے زیادہ
عدل اور انصاف کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا انداز حکومت یہ تھا کہ آپ عدل بھی کرتے تھے، انصاف بھی کرتے تھے، خلیفہ تھے، عدل بھی کرنا ہے، انصاف بھی کرنا ہے، اور غریبوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے. آپ خود راتوں کو جا کر لوگوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے، ان کے گھروں کی رکھوالی خود جا کر کیا کرتے تھے. آپ کا اخلاق بھی خوبصورت اور با کردار بھی آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی اور پرہیزگاری میں بھی پہلے نمبر پر تھے. آپ سر فہرست نظر آتے تھے، اور آپ عاجزی اور انکساری میں بھی سر فہرست نظر آتے تھے. رحم دلی بھی بہت کرتے تھے، لیکن آپ دین کے معاملے میں بڑا سخت تھے، دین کے معاملے میں. لیکن غریبوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کیا کرتے تھے، بڑی رحم دلی کیا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ ہمیں بھی اپنے ماتحتوں پر رحم دلی والا کام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے. اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے. مسلمانوں، تم نے اس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اللہ اکبر. بہار باغ ایمان حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، چراغ بزم عرفاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سبحان اللہ. یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کہ آپ کو ان القابات سے پکارا جاتا تھا. آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی سنتے ہیں کہ آپ نے کس طرح زندگی گزاری، آپ کے فضائل کس طرح آسمانی کتابوں میں بھی ذکر کیے گئے. ایک تو ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ہمارے لیے سر آنکھوں پر، بلکہ حضور کا فرمان آ گیا. اب کوئی چونکہ چنانچہ سننے والی بات ہی نہیں، کیونکہ حضور نے فرما دیا نا. تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، تو لہٰذا حضور نے جو فرما دیا وہ فرما دیا، اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں. لیکن ہم دیکھیں تو آسمانی کتابیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبی تشریف لائے، مبعوث ہوئے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کتابیں دی گئیں، تو ان کتابوں کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میرے عمر کی شان تو سناؤ، میرے عمر کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر. شان بیان کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور پوچھنے والے کون ہیں؟ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار. پوچھنے والا بھی کمال اور بتانے والا بھی کمال. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ اے جبرائیل، مجھے بتاؤ میرے عمر کی کیا شان ہے، میرے عمر کی شان بیان کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جتنی آپ کے پاس بیٹھ کر حضرت عمر کی شان بیان کروں تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عمر کی تب بھی شان نہیں بیان کر سکتا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال عمر پائی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں 950 سال آپ کی بارگاہ میں اسی طرح بیٹھا رہوں اور صرف عمر کی شان بیان کرتا رہوں تو یا رسول اللہ تب بھی حضرت عمر کی شان ختم نہیں ہو سکتی، بھٹک سکتا نہیں ہرگز وہ کبھی سیدھے رستے سے. کرم جس بختور پر ہو گیا فاروق اعظم کا، وہ کبھی بھی نہیں بھٹک سکتا. اور آپ کے بارے میں تو آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر تو شیطان بھی رستہ بدل لیتا تھا. الحمدللہ ہم ہر صحابی سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت کے ہر فرد سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، علماء اہل سنت سے محبت کرنے والے ہیں. الحمدللہ یہ حصہ اہل سنت کے ہی حصے میں آ گیا، اہل سنت کو یہ حصہ ملا ہے الحمدللہ کہ جو ہر ایک سے محبت کرتے ہیں،
ورنہ کوئی صحابہ کا بغض لے کے بیٹھا ہے، کوئی اہل بیت کا بغض لے کے بیٹھا ہے، کوئی اولیاء کرام کا بغض لے کے بیٹھا ہے، لیکن الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ہر صحابی سے، ہر اہل بیت کے ہر فرد سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور سنیے، حدیث پاک میں محبت کا ذکر کیا گیا کہ تم نے صحابہ سے محبت کرنی ہے، اور عمر بن خطاب کا تو علیحدہ سے ذکر کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب عمر عمر قلبہ بالایمان۔ اللہ اکبر، جملہ سنیے گا حضور کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے، اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے جو حضرت عمر سے محبت کرے۔ اللہ اکبر، اے اہل سنت، کیا تم خوش نصیب نہیں ہو کہ ہر صحابی سے محبت کرنے والے ہو یار؟ اور حضور نے فرما دیا اس کا دل ایمان سے بھر جائے گا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ ہمیں حضرت عمر کی محبت بھی ملی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی، انہوں نے 10 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ تو آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اب ادھر رک کر ایک بات کروں گا، سوال جس سے کیا جائے، جب سوال کرنے والا کسی سے سوال کرتا ہے تو سوال کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کو پتہ ہے جواب کا، ایسے ہی ہے جی، یہی اصول ہے کہ جب بھی سوال کرنے والا سوال کسی سے کرتا ہے تو اسی سے ہی کرتا ہے جس کو پتہ ہوگا۔ اب صحابی کو بھی پتہ تھا کہ حضور کو غیب کا علم ہے، حضور کو قیامت کا علم ہے، تبھی ان صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے دن بھی بتایا، تاریخ بھی بتائی، آپ نے تاریخ بھی بتا دی، دن بھی بتا دیا، لیکن سال نہیں بتایا کون سا ہے، اس لیے کہ اس کی اجازت نہیں تھی، سال کی اجازت نہیں تھی، اس لیے نہیں بتایا۔ اللہ اکبر، تو حضور نے بتا بھی دیا کہ 10 محرم الحرام کے دن قیامت قائم ہوگی، 10 محرم الحرام کے دن حضور نے بتا دیا، تو لہٰذا حضور کو علم تھا تبھی تو بتایا نا جی، اللہ کی عطا سے علم تھا۔ اب دیکھیں، حضور پوچھ رہے ہیں، اے صحابی، میرے پیارے صحابی، مجھے بتا تو نے قیامت کی کیا تیاری کر لی؟ اب دیکھیں، یقیناً صحابی رسول 5 وقت کے نمازی تھے، یقیناً صحابی رسول روزے رکھنے والے تھے، یقیناً صدقہ و خیرات کرنے والے صحابی تھے، سب کچھ کرنے والے تھے، لیکن حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کمال کا، لا شیء، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری تو کوئی تیاری نہیں، نمازیں پڑھ لی ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں لا شیء، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری کوئی تیاری نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو نمازیں تو ہیں، نیکیاں بھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کیا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں لا شیء، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں، پتہ نہیں ہمارے روزے رکھنا قبول ہوں گے یا نہیں، یا کالے کپڑے میں لپیٹ کے ہمارے منہ پہ آخرت میں مار دی جائیں گی، کیا ہوگا نہیں پتہ۔ اسی لیے وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی نیکیاں نہیں ہیں، اس لیے کہ ان نیکیوں پہ اعتبار نہیں، یقین نہیں ہے نا، کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوں گی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو نہ قبول کرے، وہ اس کا عدل ہے نا۔ پھر عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، البتہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، اللہ کی بھی محبت موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ انت ما من احببتا، فرمایا اے صحابی،
تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس دن تمام صحابہ کرام علیہم رضوان خوش تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضور نے جو فرمایا تھا کہ انت ما من احببتا، جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور مزید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سنو، خدا کی قسم ہم اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے انس بن مالک، بے شک، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میرے پاس حضرت ابو بکر صدیق جیسی نیکیاں نہیں ہیں، بے شک میرے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اعمال نہیں ہیں، لیکن میں ان سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ہم بھی محبت کرتے ہیں، تبھی تو ہم کہتے ہیں خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ اور پھر کہا کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا، مجھے دونوں جہاں میں آسرا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ہمیں تو ان نیک لوگوں کا ہی آسرا ہے نا، تبھی تو کہا کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی۔ اب تو حضرت عمر کا ذکر آیا، بات بھی ان کی جاری ذرا جس طرح کا ان کا جذبہ تھا نا، ذرا ہاتھ اٹھا کے، اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، معاویہ اور علی، حضرت سفیان بھی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پادری سے پوچھا، کیا تمہاری کتابوں میں ہمارے بارے میں بھی کچھ ہے، ہمارے بارے میں بھی کچھ فرمایا گیا ہے؟ تو پادری نے آگے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی کہ اے امیر المومنین، جی ہاں آپ کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے، ہماری کتاب میں آپ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا پھر مجھے کیسا پاتے ہو اپنی کتابوں کے اندر؟ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوہے کا سینگ ہیں، آپ لوہے کا سینگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوہے کا سینگ، اس کا کیا مطلب ہے؟ پادری بولا کہ مطلب آپ امیر شدید، یعنی دین کے احکام نافذ کرنے میں آپ بڑے سخت ہیں، آپ دین کے احکام نافذ کرنے میں۔ اور کہا اس پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکر ادا کیا اللہ عز و جل کا، اور فرمایا اللہ پاک سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پہلی کتابوں کے اندر بھی آیا ہے۔ بیت المقدس جہاں پر آج بڑا ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر، یہ بیت المقدس کیسے فتح ہوا پہلی مرتبہ، اس کی کچھ ڈیٹیل ہے، میں عرض کرتا ہوں مختصر الفاظوں کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سپاہی بنایا، یعنی کہ لشکر ایک بھیجا، اس کا ایک بڑا ہیڈ بنا دیا سپاہی بنا کر لشکر کا، آپ نے بیت المقدس کی طرف روانہ کیا، اور جن کو روانہ کیا وہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا ذکر آتا ہے عشر مبشرہ صحابہ کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح کو امیر بنا کر بھیجا بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، جاؤ ان سے جا کر جنگ کرو۔ جب ادھر گئے ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی، 4 مہینے ہو گئے جنگ کا سلسلہ ہے، لیکن فتح نہیں حاصل ہو رہی۔
اب کیا ہوا کہ وہ جو ادھر کافر موجود تھے، ان کا جو بڑا پادری تھا، راہب تھا جو بڑا، وہ کھڑا ہوا ان کے سامنے اور اس نے اونچی آواز سے کہا کہ لوگو تم سن لو، تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں ہم اس کو فتح کر سکتے؟ فرمایا اس لیے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک شخص آئے گا وہ اس کو فتح کرے گا۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ ہماری کتابوں میں اس کا نام عمر بن خطاب لکھا ہوا ہے، عمر بن خطاب اس بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ حضرت عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ خدائے پاک کی قسم پھر تو ہم نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ آپ نے فوراً ایک خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ حضور آپ بیت المقدس تشریف لے آئیں، آپ یہاں پر آ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی تشریف لائے، پادری نے جیسے ہی دیکھا کہا ہاں یہی شخص ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پادری نے کہا لوگو ان کو بیت المقدس ویسے ہی دے دو، جنگ کے بغیر، جنگ کے بغیر ہی دے دو، ان سے جنگ نہیں کرنی کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہے۔ تو بیت المقدس بغیر جنگ کے آپ کو دے دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ذکر آسمانی کتابوں کے اندر ہے، ایسی ہیبت کہ کوئی جنگ نہیں، حالانکہ 4 مہینے سے جنگ چل رہی تھی۔ تو لہٰذا جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدم رنجا فرمائے تو اسلام کو بھی عزت مل گئی، دین کو بھی تقویت مل گئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی یا اللہ عز و جل میرے عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایسی عزت آئی، ایسی عزت آئی، آپ دیکھ لیں کہ 1400 صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی حضرت عمر بن خطاب کا نام آتا ہے کافروں پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کافر بھی ہیبت سے ڈر جاتے ہیں۔ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس بات کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریزوں کا نا مفکر تھا، وہ بڑا عقل مند، بڑا ذہین۔ اس سے ایک مسلمان نے کہا کہ یار تم بڑے عقل مند ہو، تم پھر بھی اسلام نہیں لے کر آ رہے، مسلمان نہیں ہو رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ تمہارے پاس سارے مواد موجود ہیں اور تمہیں پتہ ہے حق یہ ہے، باطل یہ ہے، تو تم تب بھی ایمان نہیں لے کر آ رہے، کیا ماجرا ہے؟ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے، درس عبرت ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جو کتابوں کے اندر اسلام پڑھا ہے نا، اس کو دیکھ کر تو دل کرتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ کہتے جیسے ہی لیکن میں مسلمانوں کی عملی حالت کو دیکھتا ہوں نا اب کے مسلمانوں کی، تو کہتا ہے میرا پھر ارادہ بدل جاتا ہے کہ نہیں اسلام نہیں لے کر آنا۔ تو یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ ہم دیکھیں کہ یار ہم اپنے حوالے سے کتنا گر چکے ہیں، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، حالانکہ حضور نے جھوٹ کے حوالے سے بڑی وعیدیں سنائیں اور منع کیا اور سختی سے منع کیا، لیکن ہم ہی جھوٹ بولتے۔ چوری سے منع کیا، زنا سے منع کیا، بدکاری سے منع کیا، شراب نوشی سے منع کیا، جوئے سے منع کیا، ہر چیز سے منع کر دیا، لیکن ہم پھر بھی ان کاموں میں لگے ہیں۔ تو وہ مفکر کہہ رہے میں اس لیے نہیں اسلام لے کر آ رہا کیونکہ ہمارے مسلمانوں کی جو عملی حالت اب ہے اس کو دیکھ کر میرا دل ہی نہیں کرتا میں اسلام لے کر آؤں۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عملی کردار کو اچھا کریں، اپنے کردار کو اچھا کریں۔ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ واقعی یار یہ حضور کا غلام جا رہا ہے، واقعی کہیں کہ حضور کا غلام جا رہا ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کافر تھا، اس نے کہا لوگوں سے، کافروں سے اپنے کہا کہ یہ بڑے مناظرے کرتے ہیں، ہر دفعہ جیت جاتے ہیں، آج میں ان سے مناظرہ کروں گا اور ان کو میں ہرا دوں گا۔ تو جیسے ہی لوگ سارے جمع ہوئے کہ ان کے پاس چلتے یہ بھی جا رہے، تو جیسے ہی امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک طرف سے تشریف لا رہے تھے، اب وہ کافر بھی آیا کہ میں ان سے مناظرہ کرتا ہوں، ابھی سے سامنے دیکھا ہی ہے، دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب جو کافر تھے دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، بڑا بڑبڑا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں مناظرہ کروں گا، جیت جاؤں گا، یہ کروں گا۔
تو نے تو صرف ابھی دیکھا یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو بڑی پیاری بات کی اس نے، کہا کہ چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑے محمد کی کیا شان ہوگی، چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑے محمد کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں بھی اپنے کردار کو اچھا کرنا پڑے گا، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں اور عملی جامہ اپنے اوپر پہنائیں، تاکہ ہمیں دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہوں یار، ہمیں دیکھ کر بھی لوگ راہ راست پر آئیں، نہ کہ ہم عیسائی اور مسلمان میں فرق کرتے رہے، یار آپ مسلمان ہیں کہ کرسچن ہیں۔ اور ایسا بھی ہوا کہ مدنی قافلے پہ جانے کا موقع ملا، مجھے خود بذاتے یہ تجربہ ہوا، ایک جگہ ہم گئے، وہاں پر کرسچن بھی تھے مسلمان بھی تھے، تو اب ہم کمپیریزن ہی نہیں کر پائے کہ وہ کرسچن کھڑے تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا، تو ہم نے جا کر ان کو کہا کہ ہم نیکی کی دعوت کے لیے آئے ہیں، ہم نے نیکی کی دعوت انہیں دے دی، سارا کیا کہ آپ یار نماز پڑھنے آئیے گا یہ، تو پھر اس نے بعد میں بتایا کہ سوری ہم کرسچن ہیں۔ تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، اب مسلمان اور عیسائی میں فرق کرنا ہی بڑا مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان جیسی شکلیں اختیار کر لی، ان جیسے کپڑے اختیار کر لیے، اس وجہ سے ہماری یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم فرق بھی نہیں کر پا رہے کہ یار یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، مسلمان ہے یا عیسائی ہے۔ یہ بھی ہمیں پوچھنا پڑتا ہے، یار ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے دیکھ کے دور سے ہی پتہ چل جائے، وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق کا غلام آ رہا ہے، یار وہ دیکھو حضرت عمر فاروق اعظم سے محبت کرنے والا آ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر جب آئے گی تب ہی ہم مسلمانوں والا کردار ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں حضور سے بھی سچی محبت کرنی ہے اور محبت میں سچا دعویٰ کر کے دکھانا ہے۔ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، محبت دو طرفہ ہوتی ہے، محبوب بھی محبت کرے تو محب بھی محبت کرے، دونوں کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ایک طرف سے محبت ہوگی دوسری طرف سے نہیں ہوگی تب بھی کام نہیں چلے گا، دونوں طرف سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو گزارا، اپنا کردار اچھا کیا، عدل اور انصاف کیا، تو یار ہمیں بھی دیکھ کر کوئی کہے نا یار واقعی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، واقعی بڑا عدل اور انصاف کرتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔